مشورہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، مشورہ کر کر کام کریں۔ اس کام میں اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات کے اندر مشورہ کیا کرو۔ اور قرآن کریم میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان لوگوں کے کام آپس میں باہمی مشاورت سے ہوتے تھے۔ تو جہاں نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خودرائی کی بنیاد پر، اپنی رائے کو اپنانا، اپنی رائے کو بڑا سمجھنا، اپنی بات کو اوپر رکھنا۔ یہ بہت سارے لوگوں میں یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا، ہماری بات نہیں سنی گئی، ہم نے یہ موقف اپنایا تھا، ہمارے موقف کو اہمیت نہیں دی گئی۔ تو جہاں کہیں یہ ذاتیات آتی ہیں وہاں کام کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مشورہ کر کے چلیں اور اپنا تشخص، اپنی ذاتیات اجتماعی کاموں میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اصل جو کام ہے، اصل جو مقصود ہے، اس اصل مقصود اور کام کو وہ اپنانے کی اور اس کو حاصل کرنے کی فکر کریں۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کام کے اندر بہت برکت پیدا فرماتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ماضی کے اندر بڑے بڑے کام جتنے ہوئے، جتنی مثال کے طور پہ ختم نبوت کا کام ہوا، کتنا بڑا کام، کتنا بڑا فتنہ تھا قادیانیت کا، اور ہے۔ لیکن ہمارے علماء کرام نے جب اس ختم نبوت کے لیے کام شروع کیا تو آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ختم نبوت کے کام میں کسی ایک کو نہیں صحرا پہنایا جا سکتا کہ کسی ایک نے یہ کارنامہ انجام دیا، بلکہ سب کی ایک مشترکہ محنت تھی، تمام جماعتوں کی، تمام مسالک کی، تمام افراد کی، اور سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ تو ایسے مشترکہ کام جب ہوں، یا جیسے اب فلسطین کا کام چل رہا ہے، تو فلسطین کے کام میں ہم اگر کوئی ریلی نکالیں، ہم کوئی اپیل کریں تاجر برادری سے، تو ہمیں ہمارا موقف مشترکہ ہو، ہم یہ کہیں کہ ہم سب مکاتب فکر کے علماء، تمام علماء اس شہر کے مل کر یہ بات کرتے ہیں، اور اگر ملکی سطح کے اوپر ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے موقع کے اوپر بہت ہی خصوصی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے مشترکہ معاملات میں ہم لوگوں کی آپس کی مشترکہ رائے آنی چاہیے۔